وجہ کا مندرہ تعلیم کرتا ہوں. آپ پہلے اس مندرے کو دیکھیں, اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور کوشش کریں کہ آپ اگر اس کمرے میں موجود ہوں تو بچے کی شور کی آوازیں نہ ہوں, آپ پرسکون جگہ پر ہوں, تاکہ جب اس کی آواز آپ کے کانوں میں جائے تو آپ کے اندر کی گھنٹیاں بجیں کہ کیا خزانہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں عطا کیا ہے. آپ اس مندرے کو دیکھیں اور اس مندرے کو سنیں. مندرہ حضرت علی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا تنکائل یا میکائل یا دردائل یا اسرافیل یا جبرائیل بحق یا عزیز یا لطیف یا کریم یا اللہ الصمد یا حفیظ یا حافظ یا ناصر والارض واللہ یحب المحسنین. یا علی یا علی یا علی. اول نام اللہ دا, دوجا محمد رسول اللہ دا, تیجا چار یاراں دا, چوتھا استاد پیر دا, مندرہ سید احمد کبیر دا, خدا پیرانے پیر دستگیر دا, برکت شاہ علی دی, شاہوں کا شاہ علی, بادشاہ علی, مشکل کشا علی, جتھے تیرا نام لیا اتھو بلا ٹلی. سلطان علی جی کھینچو نیزہ مار, سلطان احمد کبیر تو بھی زنجیر تان. جادوگر آتی پتلی پھرتی تھی ڈال ڈال, گجی سے میں پکڑا لے کر تیرا نام. کالی کلکتہ والی بھیرو ہنومان, سبھی زہر کیتے برکت نال قرآن. جادو بنتے سار مٹھا دیوار, بنے ظلمت دا ٹوٹیا زور. خنجر کٹار دلدل اتے چڑیاں شیرہ دا سوار, ہوئی ترت تیاری بنے سب ہتھیار. جن چڑیلا بھتنے ڈائن چوڑی چڑیل چمیار, مسان نار سنگھ لونا چماری تے شیخ سدو کمال خان. اللہ بخش تے بھیرو گرج مار, ان کو ایسی ضرب مار بھاوے کرے چلتر ہزار. بھیجے سبھی سور میں ڈر گئے جاندار, زنجیر طبق کو ڈال قید کر لو ساری جگت. کیا کوئی سورما کیا سوراپت اختیار, جو بھی رکھتا ہو پکڑ کر پچھاڑ مار. جب مشکل پڑی میں تجھے پکاروں بار بار چہل نام, جنتری لوہے کی واڑ گھڑے کا دم مختوم پچھاڑ. کھاڑ اکھاڑ دے دشمن کی کھاڑ کھاڑ, جس نگری میں میرا دشمن رہے وہ نگری اجاڑ بیابان. یا علی میں غلام حیدری, تیرا غلام ذوالفقار. فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار, ہر بلا و مصیبت کو کاٹ دو شاہ علی نامدار. یا علی پڑھو محمد چلے نصر من اللہ و فتح قریب. مسجد میں محمد, میدان میں علی, دفتر محمد تو لشکر علی. تن صفا من صفا قول محمد مصطفیٰ, برحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ قول ما قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون. اب دیکھیں آپ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا منظرہ کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم سے شروع ہوا, یا حی یا قیوم سے شروع ہوا, اور اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے شروع ہوا. اور جب ہم یہ عمل مندرہ کریں گے تو ہم نے اس کو, اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں صرف اور صرف 21 رمضان کو, تو آپ اس مندرے کو ایک دن آپ نے اس کو 40 مرتبہ پڑھ لینا ہے, تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو 10 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا ہے. 10 دفعہ نہیں رکھ سکتے, ایک دفعہ اپنے ورد میں رکھ لیں. اور جو لوگ اس کا عمل مکمل کرنا چاہیں, اچھا پہلے 21 رمضان کا سمجھ لیں, جو لوگ 21 رمضان کو ایک دن اس کا عمل کرنا چاہیں پہلے اس کو دیکھ لیں, اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں, اس کی PDF لے لیں, اس کو بیاض شاذلیہ میں لکھ لیں اپنے پاس, تاکہ آپ کی بیاض میں محفوظ ہو جائے, اور اس کی ترتیب لکھ لیں. اگر آپ نے صرف اور صرف ایک دن یعنی کہ 21 رمضان کرنا ہے, پہلے آپ اس کو روز پڑھنا شروع کریں تاکہ اس میں کوئی غلطی ہو, کوئی کوتاہی نہ ہو, کوئی لفظ کی ادائیگی میں کوئی پریشانی نہ ہو. آپ کو وائس بھی آپ کو PDF سینڈ کر دیا گیا. اچھا جن لوگوں کی براڈ کاسٹ بنی ہوئی ہے میرے پاس, میں ان کو تو سینڈ کر دوں گا, اور جو لوگ براڈ کاسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ
जो मेरा टेलीनॉर का नंबर है, टेलीनॉर का नंबर मेरा अपना पर्सनल नंबर है, आप नंबर नोट कर लें। अगर जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो पाकिस्तान का कोड डालें 0092 और उसके बाद 034570700404, ये मेरा पाकिस्तान का नंबर है। आप इसमें सिर्फ ये लिख दें कि हमें ब्रॉडकास्ट में शामिल कर लें, तो आपका नंबर सेव करके मैं उसको ब्रॉडकास्ट में शामिल कर लूँगा। तो तमाम ब्रॉडकास्ट के अंदर जो लोग ये अमल एक दिन में करना चाहें, तमाम ब्रॉडकास्ट एक तैयार हो जाए उन लोगों की, ठीक है। और जिनकी ब्रॉडकास्ट बनी हुई है मैं उनको तो ऑलरेडी सेंड कर दूंगा। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.drabdulwadishadili.com पर बाकायदा तौर पे ये अमल मैं PDF इसकी सेंड करवा दूंगा। और जो लोग हमारे वहाँ पे जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनसे इजाज़त लेना चाहें, उनसे ये चीज़ मांगना चाहें, तो उनको वॉइस भी भेज दी जाएगी और उनको वॉइस भेजने के साथ साथ अमल भी भेज दिया जाएगा ताकि अमल में कोई गलती ना हो किसी किस्म की। अब 21 रमज़ान को आपने सिर्फ 40 बार पढ़ लेना और पढ़ने से पहले आपने कुछ मीठा बना लेना या मीठा बाज़ार से ले आना या 1 गिलास पानी रख लेना या 1 गिलास दूध रख लेना और गुलाब के फूल रख लेना। अगर गुलाब के फूल ना मिलें तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। और गुलाब के फूल 3, 5, 7 कोई भी तादाद में रख कर आप फातिहा पढ़ें और फातिहा पढ़ने के बाद हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली करम वजह को आप उसको पढ़ें और आपको पेश करें। उसके बाद बिलखुसूस सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश करें। उसके बाद तमाम ख़ानदान कलंदरिया के बुज़ुर्गान दीन के रवाहों को पेश करें। उसके बाद तमाम सलासिल के बुज़ुर्गों को पेश कर दें। उसके बाद फिर ये अमल 40 दिन पढ़ लें, काफ़ी होगा। अच्छा, इसके लिए अगर सिर्फ एक दिन करना चाहते हो तो परहेज़ की कोई वो हाजित नहीं है। अब हम आ जाते हैं उन ख़ास लोगों के लिए जो बाकायदा इसको पूरा मुकम्मल करना चाहते हैं, इस पर मुकम्मल रूहानियत हासिल करना चाहते हैं और अपने आप को पूरा भरना चाहते हैं। ये तो आम लोग के लिए था जो मैंने बता दिया। और उसके बाद 10 दफ़ा या 1 दफ़ा अपने विर्द में रख लें, इंशाअल्लाह ताला करामत रहेगा। सिर्फ 1 दफ़ा भी अगर आप बुलंद आवाज़ से अपने घर पे पढ़ लेंगे ना तो आप देखना आपको कितना फ़र्क नज़र आएगा अपने घर के अंदर। और ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो लोग बैरूनी ममालिकों में रहते हैं, कि जहाँ बैरूनी ममालिक के अंदर इस्लाम का गलबा कम है, कि जहाँ पे गैर मज़ाहिब के लोग ज़्यादा रहते हैं, कि जब वो अपने मुर्दों को कुछ भी करते हैं जिस तरीके से उनके मज़हब के अंदर है उनका कानून, उस तरीके से वो उनको दफनाते हैं, जलाते हैं, कुछ भी करते हैं, कि जब उनके जो वो हमजाद भटकते हैं, जब वो घरों के अंदर दाखिल होकर लोगों को निशाना बनाते हैं, तो ऐसे ऐसे निकल के भागेंगे कि जैसे आप कोई आपके घर के अंदर कोई मक्खियाँ, कोई कीड़े मकोड़े घुसे और आपने उस पर स्प्रे कर दिया हो, किस तरह निकल के भागते हो, कैसे मर जाते हैं, बिखरे हुए होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप मुद्रा ये घर पे पढ़ेंगे अपना, तो आपका घर देखें कैसे क्लियर होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप इस अमल के ज़रिए मौलाए कायनात हज़रत अली करम अल्लाह वजह की उस रूहानियत को पुकार रहे हैं कि जो दुश्मनों पर कहर बन के बरसा। यकीनन ये शैतान दुश्मनी तो हैं आपके, यकीनन यही तो निफाक फैलाते हैं, यही तो आपके घरों के अंदर नाइत्तफाकियाँ फैलाते हैं, यही तो आपके बच्चों को बागी करते हैं, यही तो मियाँ बीबी के अंदर नाइत्तफाकी फैला के उनको अलहदगी की तरफ ले जाते हैं। घर के अंदर सुकून जो बर्बाद होता है वो इन्हीं वजहों से तो होता है। घर जो बर्बाद होने लगते हैं वो इन्हीं वजहों से तो होने लगते हैं कि छोटी छोटी बात पे झगड़ा शुरू हुआ और इतनी बड़ी बात पे पहुंच गए कि यहां तक कि अलहदगी का होने का इम्कान ज़्यादा हो गए। यही नेगेटिविटी तो होती है कि जो इंसान को जीना बर्बाद कर देती है, ख़ासकर ये बाहर मुल्कों में रहने वाले या ऐसी जगहों पर रहने वाले लोग कि जहाँ पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, कि जहाँ पे गैर मज़ाहिब वाले लोग रहते हैं और मुख्तलिफ देवी देवताओं को पुकारते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अपनी इबादतें करते हैं जो वो इबादत समझते हैं अपनी, और जिस जगह पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता उस जगह पे फिर यही चीज़ें अपने मस्कन बनाती हैं। और फिर जब आप लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री सफ़र करते हो अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, आप बिखर जाते हो, आप तबाह हो जाते हो, आप
دنیا تو حاصل کر لے تو لیکن آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کبھی وہ کسی چکروں میں ہو جاتے ہیں، کبھی کسی چکروں میں آ جاتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا وہ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کن کن معاملات کی وجہ سے انسان یہاں تک پہنچا۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص پہ جادو ہو، ضروری نہیں کوئی ہر شخص اس پہ متاثر ہو، لیکن 90% جو چیز دیکھنے میں آئی ہے، جو چیز میرے اپنے ذاتی مشاہدے میں آئی ہے، اکثر لوگ انہی شیاطینوں کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، بیرونی ممالک میں رہنے والے لوگ، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہوں۔ آپ اس کا پانی دم کر کے اپنی اولادوں کو پلائیں، اگر ان کے اوپر کسی قسم کا ریفلیکشن بھی ہوا، کوئی شیاطینی اثر بھی ہوا، سیب بھی ہوا، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ تو عام لوگوں کے لیے میں نے تعلیم کیا تھا، اب میں خواص لوگوں کے لیے میں بتا دوں کہ جو لوگ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کر لکھنا چاہیں تو یہ عمل آپ یکم چاند سے شروع کریں گے، اس کو لکھ لیں اپنی بیاض شادی میں۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا بھائی آپ لوگ کہ یہ تمام اعمال جو ہے نا، یہ آپ کے پاس بطور امانت ہے سلسلے کی، آپ اس کو اپنی بیاض میں لکھیں، میں کہتا ہوں زندگی وفا کریں اور نہیں تو آگے اس کو پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے نہیں کرا، ہاں بھائی تمہیں بھی اجازت ہے، جی تمہیں بھی اجازت ہے، ارے بھائی تمہیں بھی اجازت ہے، ایسے نہیں۔ اس کو بیاض کو سمیٹ کر رکھ دینا کہ جب تم اس چیز کے اہل ہو کہ تم اس کی اجازت دینے کے قابل ہو تو اجازت دینا، ورنہ نہ دینا۔ اور تم کب اہل ہوگے کہ جب تمہارے اندر ایک اطمینان آ جائے گا، جب تمہارے اپنی باطنی آنکھ روشن ہو جائے گی، کہ جب تمہارے اندر تمیز پیدا ہو جائے گی، کہ جب تم اس کے ذریعے لوگوں کو فیض پہنچاؤ گے، جب تمہارے شاگرد بڑھیں گے، جب تمہارے مریدین بڑھیں گے، جب تمہارا حلقہ بڑھے گا، اس وقت بیاض کھولنا۔ یہ نہیں کہ عید کے بعد کے پہلے دن سے بیاض کھول کے سب کو اجازت دینا شروع کر دیں، ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ یہ اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا امانت ہے کہ آپ اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھنا، اور کسی ناہل کے ہاتھ بھی یہ بیاض نہ لگے۔ اس کو جتنا چھپاؤ گے نا یہ اتنا سری و تاثیر ہوگا، اس کو جتنا لوگوں پہ ظاہر کرو گے نا اتنا خالی ہو جاؤ گے آپ، اس وقت تک جب تک تم خود اس قابل نہ ہو جاؤ۔ اور ہر عمل ہر ایک کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، میں اسی لیے روز ایک نئے عمل آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایک بندہ نہیں ہے، اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ایک ایک دن میں لوگ 10 ہزار لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ٹرانسمیشن ہے، یہ وہ جواہر ہے جو آپ کو مل رہے ہیں جو خانوادوں سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جن کی حقیقت ہے، کہ جن کا فیض ہے، کہ جن کی برکتیں ہیں۔ اور یہ 10 20 ہزار لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً اسی نے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ میں اکیلا چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اب وہ خاص لوگ طریقہ کار اس کو نوٹ کر لیں کہ اس کو جب عمل کرنا ہو تو پہلے دن سے آپ اس کا عمل شروع کریں گے اور 110 دن کا یہ عمل ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پرہیز کے ساتھ جو اس کے شرائط ہیں، جو بھی میں نے آپ کو طریقہ کار سمجھایا ہے، وہ سارے لوازمات اس میں نوٹ ہوں گے۔ اور اس میں جب آپ پہلے دن سے بیٹھیں گے تو کالے رنگ کا، یعنی کہ سیاہ رنگ کا، اب جیسے احرام ہوتا ہے سفید کلر کا ہوتا ہے، آپ نے ایسے کالے رنگ کا کپڑا لے کے، جو مرد حضرات ہوں گے وہ اس کپڑے کو لپیٹ کر یہ عمل شروع کریں گے اور 110 مرتبہ پڑھیں گے، 110 دن تک پڑھیں گے۔ یہ اس کا ایک حصہ مکمل ہوگا، یہ آپ کی زکوٰۃ کبیر اس کی ادا ہو جائے گی اس کی۔ اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 70 مرتبہ روز پڑھ سکتے ہیں، اس کو 70 مرتبہ روز 110 دن تک پڑھا جائے گا۔ 40 مرتبہ روز بھی 110 دن تک پڑھا جاتا ہے۔ یہ مختلف قسم کی زکوٰۃ ہیں جو ادا کر رہی ہوتی ہیں، کی جاتی ہیں۔ اچھا اگر کوئی خواتین کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ وہ خواتین کریں جو عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جن کا کوئی بھی دن ناغہ نہ ہو،
وہ اس کو کریں، 40 بار کر لیں۔ اور جو میری بہنیں جو اس وقت اس اسٹیج اس عمر میں ہوں کہ ان کے آگے مسائل ہوں، ان کے بچے ہوں، ان کے بچے ہونے والے ہوں، تو پھر وہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں۔ وہ خواتین یہ عمل نہ کریں کہ جو جن کی عمر کم ہے، وہ صرف اس کو اپنے ورد میں رکھ کے اس کے کمالات کو لیں، اس کی برکتیں لیں، اور ان کو بھی وہی برکتیں ملیں گی۔ یہ نہیں کہ ان کو اتنی برکتیں مل رہی ہیں مجھے برکتوں کا تعلق، فیض کا تعلق آپ کی نیت اور آپ کی محبت سے ہے۔ ایک شخص کے دل میں محبت نہیں ہے اور وہ 110 بار پڑھ رہا ہے تو اس کو فیض تو ملے گا لیکن لمیٹڈ ملے گا۔ لیکن ایک شخص کہ جس کے محبت ہی محبت کی انتہا ہے، وہ ایک دفعہ بھی پڑھ رہا ہے تو وہ 110 پہ بھاری ہے، اور اس میں نیتوں کا خلوص بہت زیادہ ہے۔ پرہیز وہی ہوگا جو میں نے سمجھایا، اور ترتیب اس کی وہی ہوگی جو میں نے بتایا ہے۔ اور انشاءاللہ آج 17 رمضان لگ چکا ہے یہاں پر، تو جو 3 دن باقی ہیں ابھی 21 رمضان تک پہنچنے کے لیے، تو اس چاروں دن میں آپ کو وہ خاص الخاص اعمال تعلیم کروں گا اور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، لیکن روحانیت اور